اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں عائشہ بنت عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک چینل۔ میری ریکویسٹ ہے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ عزیز سامعات، آج اللہ رب العزت نے مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع دیا وہ ہے قرآن مجید سے غفلت کا انجام۔ دعا ہے کہ اللہ پاک حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور غلطیوں سے درگزر فرمائے۔ موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز سامعات، اللہ پاک فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی۔ اور جس نے میرے ذکر سے منہ موڑ لیا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ عزیز سامعات، یہاں ذکر سے مراد اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی مقدس کتاب قرآن کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم انسانیت کے وقار اور حقوق کی پاسداری کے لیے نازل کیا تاکہ انسان شیطان کی سرکشی اور اس کے شر سے اچھی طرح آگاہ ہو جائے اور اس کے جال میں پھنسنے سے بچ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت قرآن مجید ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کی ساری برکتیں اور بھلائیاں سمیٹ کر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی صورت میں انسان کی جھولی میں ڈال دی ہیں۔ بلا شبہ قرآن کریم اہل ایمان کے لیے باعث رحمت، باعث ہدایت، باعث شفا اور زندگی اور موت کے فتنوں اور زمین و آسمان کی آفات سے تحفظ فراہم کرنے والا ہے۔ مگر افسوس صد افسوس کہ قرآن مجید کو ماننے اور اس پر ایمان لانے والوں نے اسے اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ اسے شریعت اور قانون سازی میں اپنا رہبر و رہنما بنا کر اپنے تمام شعبۂ زندگی میں نافذ کرتے۔ اقتدار کے ایوانوں میں براجمان مسلم حکمران اقتدار اور پروٹوکول کی بھول بھلائیوں میں ایسے گم ہوئے کہ انہیں قرآن مجید کی طرف جانے والا کوئی ایک راستہ بھی دکھائی نہیں دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے بڑے بڑے سیاستدان قرآن مجید کی چند آیات کا فہم تو دور کی بات صحیح تلفظ کے ساتھ تلاوت کرنے سے بھی عاجز ہیں۔ ادھر علماء سو کی بدولت مسلمانوں کے ذہنوں میں قرآن مجید کا تصور بس اس حد تک باقی ہے کہ یہ ہماری مقدس کتاب ہے جسے چھونے سے پہلے وضو کرنا چاہیے، جسے پکڑتے ہی چومنا اور آنکھوں پر لگانا چاہیے، جسے شادی بیاہ کے موقع پر دلہن کو تحفے میں دینا چاہیے، جسے بیٹی کو رخصت کرتے وقت اس کے سائے سے گزارنا چاہیے، جسے لڑائی جھگڑے کے موقع پر قسم اور گواہی کے لیے استعمال کرنا چاہیے، جسے جنات دور کرنے کے لیے تعویذ بنانا چاہیے، جسے مرنے والے کی روح کو اصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کرنی چاہیے۔ عزیز سامعات، کیا یہی وہ مقاصد ہیں جن کے لیے قرآن مجید نازل کیا گیا؟ یقیناً ہرگز نہیں، بلکہ قرآن مجید کو اس لیے نازل کیا گیا کہ اسے عالمگیر نظام کی حیثیت سے روئے زمین پر نافذ کیا جائے اور اس کی برکات سے دنیا اور آخرت کے لیے عظیم ثمرات سمیٹے جائیں۔ مگر افسوس، ہم قرآن مجید کے ثمرات سے غافل ہو کر شیطان کے پھیلائے ہوئے جال میں بری طرح پھنس گئے اور قرآن مجید کو پس پشت ڈال کر بے اہمیت ہو کر رہ گئے ہیں۔ آج قرآن مجید سے اعراض کرنے کے سبب مسلم امت ذلت تو رسوائی کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں بھٹک رہی ہے۔ 2.25 ارب مسلمانوں میں ماں سوائے رجب طیب اردگان کے کوئی ایسا لیڈر یا قائد نظر نہیں آتا جو مسلم امت کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دے سکے اور ان کے حقوق کی بات کر سکے۔ آج قرآن مجید سے اعراض کرنے کے سبب عالم کفر عالم اسلام کی کمزور ترین معیشت کو اپنے ناپاک پنجوں میں دبوچ چکا ہے اور اپنے نام نہاد اداروں کے ذریعے سے اسلامی ممالک میں قاتل پالیسیاں نافذ کر رہا ہے، جس سے اسلامی ممالک کی رہی سہی معیشت بھی دن بدن دم توڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ بس اللہ رب العزت سے التجا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کا قرب نصیب فرمائے اور اسے تمام شعبۂ زندگی میں نافذ کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔